بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کلاس 6 کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے مادر ملت فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ تو پہلے میں یہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے، تاکہ آپ اس کے الفاظ کے تلفظ کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں جناب۔ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے قریباً 17 سال چھوٹی تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح ابھی چھوٹی ہی تھیں کہ ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ 8 برس کی عمر میں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ ان دنوں قائد اعظم محمد علی جناح بمبئی میں وکالت کر رہے تھے۔ بمبئی کا آج کل نام جو ہے وہ ہے بمبئی میں وکالت کر رہے تھے۔ والدین کے انتقال کے بعد انہوں نے فاطمہ جناح کو بمبئی بلا لیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی تعلیم کا آغاز تو کراچی میں ہو چکا تھا۔ بمبئی پہنچ کر وہ کانوینٹ اسکول میں داخل ہو گئیں۔ 1910 میں محترمہ فاطمہ جناح نے میٹرک امتحان میں امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے سینئر کیمبرج اور پھر 1922 میں ڈینٹل سرجن کا امتحان بھی اعلیٰ نمبروں سے پاس کر لیا۔ ڈینٹل سرجن بننے کے بعد انہوں نے بمبئی میں اپنا کلینک کھول لیا۔ انسانیت کی خدمت اور سماجی کاموں کا جذبہ زمانہ طالب علمی ہی سے ان میں موجود تھا، لہذا وہ دانتوں کی جراحی کے میدان میں انسانیت کی خدمت میں مصروف ہو گئی۔ 1929 میں جب قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال ہوا تو محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ڈاکٹری کے پیشے کو خیر باد کہہ دیا اور قائد اعظم کے پاس آ گئیں۔ محترمہ فاطمہ جناح سیاست کے میدان میں قائد اعظم کی معتمد ساتھی اور تحریک پاکستان میں ان کی معاون و مشیر رہیں۔ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ قائد اعظم جب گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے گول میز کانفرنس کے دوران قائد اعظم کو نہایت اچھے سیاسی مشورے دیے۔ محترمہ فاطمہ جناح اعلیٰ تعلیم یافتہ، نہایت دور اندیش اور بہت جرأت مند خاتون تھیں۔ انہوں نے مسلم خواتین کو بیدار کرنے اور انہیں ایک سیاسی پلیٹ فارم پر متحد کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے ہر قدم پر قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ عوامی جلسوں میں بھی وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ شریک رہیں۔ وہ خواتین کے قومی، سیاسی اور سماجی کردار کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو کردار سے بھی براہ راست وابستہ تھیں۔ انہوں نے مسلم خواتین کی سیاسی و فکری رہنمائی کے ساتھ ساتھ خواتین کے عام گھریلو مسائل میں بھی ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی۔ محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین کو تحریک پاکستان میں رہنمائی فراہم کی اور انہیں عملی سیاست کے میدان میں لانے کے لیے بھی بنیادی کردار ادا کیا۔ بیگم محمد علی، بیگم ہارون، بیگم سلمہ تصدق حسین اور بیگم بشیر احمد، بیگم شائستہ اکرام اللہ اور رانا لیاقت علی خان کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح بھی آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی ممبر تھیں۔ انہیں خواتین کے حلقے میں بے پناہ مقبولیت اور عزت حاصل رہی۔ وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے کے لیے آمادہ کرتی اور انہیں قومی میدان میں ہر قسم کی قربانی دینے کی ترغیب دیتی تھیں۔ قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے دوران میں خواتین کے حوالے سے تمام امور کی نگرانی کا فریضہ محترمہ فاطمہ جناح کو سونپ رکھا تھا۔ کوئٹہ کے مقام پر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ فاطمہ جناح نے فرمایا، اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے۔
ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جس سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خاندان، اپنے ہمسائے، اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کرے۔ اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد بھی ان کی قومی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے بیماری کے دوران میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بے پناہ خدمت کی۔ وہ ہمہ وقت ان کے ساتھ رہیں، سرکاری کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتی رہیں۔ تعلیم نسواں کے لیے بھی محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات سے انکار ممکن نہیں۔ انہوں نے اپوا کے پلیٹ فارم سے، اپوا کہتے ہیں آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن، اس کا ایبریویشن ہے جسے بنتا ہے اپوا۔ اپوا کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ وہ اپوا کی سرپرست رہیں۔ ہر سطح پر انہوں نے اپنی بے مثال اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ اپوا کے علاوہ کئی اور تنظیموں کی بھی سرپرست تھیں۔ ان کی یہ سرپرستی برائے نام نہیں تھی، بلکہ ہر تنظیم کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک کارکن کی حیثیت سے اپنے منصبی فرائض بھی پورا کرنے کے لیے کام کیا۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں وہ عملاً شریک کار رہیں۔ خاص طور پر مہاجرین کی آبادکاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ آب زر کا مطلب ہے سونے کا پانی، یعنی ان کی خدمات سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہیں۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئیں، مگر سماجی حوالے سے ان کی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ محترمہ فاطمہ جناح عظیم خاتون رہنما تھیں۔ قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے قوم نے انہیں مادر ملت میں یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ وہ سچی اور پرخلوص مسلمان تھیں۔ اعلیٰ انگریزی تعلیم و تربیت کے باوجود وہ اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار تھیں۔ عالم اسلام کا اتحاد اور پاکستان میں اسلامی نظام فکر کی ترویج ان کا خواب تھا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوشاں رہیں۔ ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو صحیح اسلامی مملکت بنایا جائے تو اس کے لیے کچھ اسلامی تعلیمات کا اجرا بہت ضروری ہے۔ یہ ضرورت اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے تمام تعلیمی اداروں میں قرآن حکیم کی تعلیم کو باقاعدہ درسی نصاب میں شامل کر لیں، تاکہ بچے اس کتاب علم و حکمت کے معنی و مطالب سے آگاہی حاصل کر سکیں اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں۔ میری دلی تمنا ہے کہ تمام اسکولوں میں قرآن حکیم کی تدریس کا فوراً بندوبست ہو جائے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 9 جولائی 1967 کو وفات پائی اور انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ تو یہ جناب مضمون ہے جس کو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی مشق کی جانب۔ مشق میں آپ کو جلدی کرا دیتا ہوں۔ سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر الف ہے، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ پہلا جز کیا ہے اس کا؟ محترمہ فاطمہ جناح کب اور کہاں پیدا ہوئیں؟ تو جواب آپ نے اس کا کیا لکھنا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ جز بے ہے، محترمہ فاطمہ جناح کس مقصد کے تحت قائد اعظم کے ساتھ لندن گئی تھیں؟ جواب ہے اس کا، محترمہ فاطمہ جناح گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئیں۔ جز جیم ہے، محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی کس بات کے لیے وقف کر دی؟ جواب اس کا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح نے قومی مفادات کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ سوال جز دال ہے، محترمہ فاطمہ جناح نے کس پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری رکھا؟ اس کا جواب ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح نے اپوا یعنی آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن اپوا کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری رکھا۔ اگلا جز ہے، محترمہ فاطمہ جناح کی کون سی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں؟ جواب ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کی مہاجرین کی آبادکاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں ان کی خدمات
آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ جز واو ہے کہ آپ کو کہاں دفن کیا گیا، تو جواب یہ ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کو قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ سوال نمبر 2، کوئٹہ کے مقام پر محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ جواب ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما میں لکھیے کہ اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں 4 ہیں، یعنی اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جس سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خاندان، اپنے ہمسائے، اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر ان میں قومیت جذبہ پیدا کریں۔ اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل کا مفہوم واضح کریں۔ خیر بات کہنا، دور اندیش، شانہ بشانہ، شرمندہ تعبیر، کنارہ کش ہونا۔ تو جواب ہیں اس کے، خیر بات کہنا اس کا مفہوم ہے چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ دور اندیش اس کا مفہوم ہے آئندہ کا سوچنے والا، دور تک سوچنے والا، دور اندیش۔ شانہ بشانہ اس کا مفہوم ہے ہر کام میں ساتھ دینا، ساتھ ساتھ۔ شرمندہ تعبیر اس کا مفہوم ہے تعبیر ملنا یا خواب حقیقت میں بدل جانا۔ کنارہ کش کا مفہوم ہے ہٹ جانا، چھوڑ دینا۔ سوال نمبر 4، درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں، یعنی کریکٹ کا اپنا نشان لگانا ہے اس پہ۔ اور اس میں پہلا جز کیا ہے؟ الف، محترمہ فاطمہ جناح نے تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا؟ تو چوائسز ہیں 4، نمبر 1 بمبئی سے، نمبر 2 کراچی سے، نمبر 3 لاہور سے، نمبر 4 کوئٹہ سے۔ تو جو صحیح جواب ہے وہ ہے کراچی سے۔ جز بے ہے کہ قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال کب ہوا؟ 4 چوائسز ہیں اس میں، 1909 میں، نمبر 2 1919 میں، نمبر 3 1929 میں، نمبر 4 1939 میں۔ تو صحیح جواب ہے 1929 میں۔ سوال نمبر ج، محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کا ساتھ کس میں دیا؟ تو نمبر 1 سیاست میں، نمبر 2 کاروبار میں، نمبر 3 وکالت میں، نمبر 4 سفر میں۔ تو جو صحیح جواب ہے وہ ہے سیاست میں۔ محترمہ فاطمہ جناح آل انڈیا مسلم لیگ خواتین کی کیا تھیں؟ صدر تھیں، چیئر پرسن تھیں، سیکرٹری تھیں یا ممبر تھیں؟ تو جو اس میں ہے لکھا ہے وہ اس میں لکھا ہے ممبر تھیں۔ اگلا جز ہے محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم سے کتنی چھوٹی تھیں؟ نمبر 1 5 برس، نمبر 2 10 برس، نمبر 3 15 برس، نمبر 4 17 برس۔ تو صحیح جواب ہے وہ ہے 17 برس۔ ڈینٹل سرجن بننے کے بعد محترمہ فاطمہ جناح نے کلینک کہاں کھولا؟ نمبر 1 کراچی میں، نمبر 2 لاہور میں، نمبر 3 بمبئی میں، نمبر 4 کوئٹہ میں۔ تو صحیح جواب ہے بمبئی میں۔ نمبر 5 اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ تو وہ اعراب جو ہیں زیر زبر پیش وہ آپ کتاب دیکھ کے لگا لیجئے۔ نمبر 6 درج ذیل کے مترادف لکھیں۔ کون سے میں جو الفاظ لکھے میں ان کا مترادف ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ نمبر 1 خواتین کا مترادف ہے عورتیں۔ قوم کا مترادف ہے نسل یا قبیلہ۔ اقتصادی کا مترادف ہے معاشی۔ یہ دونوں ایک ہی مترادف سے وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ایک جیسے ان کے مطلب ایک جیسا ہو۔ تو اقتصادی کا جو مترادف ہے وہ معاشی۔ قوت کا مترادف ہے طاقت۔ لائق کا مترادف ہے قابل، اور حیثیت کا مترادف ہے مالی حیثیت مالی حالت۔ نمبر 7 درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ الفاظ کیا ہیں؟ مقبولیت، تنظیم، پیروکار، جذبہ، بے مثال۔ تو میں جملے میں بنا دیا اس کے لیے۔ مقبولیت کا جملہ ہے آپ کی مقبولیت آپ کے نام کی وجہ سے نہیں بلکہ کام کی وجہ سے ہوگی۔ تنظیم کا جملہ ہے
مسلسل محنت سے ہی کوئی بھی تنظیم اپنا مقام حاصل کر سکتی ہے۔ اگلا لفظ ہے پیروکار۔ اس کا جملہ ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیروکاروں نے مسلسل محنت سے پاکستان کے حصول کو ممکن بنایا۔ اگلا لفظ ہے جذبہ۔ اس کا جملہ ہے جنگ اسلحہ سے نہیں بلکہ جذبے سے جیتی جاتی ہے۔ اگلا لفظ ہے بے مثال۔ اس کا جملہ ہے مسلمانوں نے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے بے مثال قربانیاں دیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد کہتے ہیں اس کی ضد، ٹھیک ہے، جیسے کالا اس کا گورا، سیاہ سفید، یہ متضاد ہوتے ہیں۔ تو الفاظ ہیں حوصلہ افزائی، اس کا متضاد ہے حوصلہ شکنی۔ اگلا لفظ ہے براہ راست۔ براہ راست کا جو متضاد ہے وہ ہے بالواسطہ۔ پھر ہے قوت۔ قوت کا متضاد ہے نقاہت یا کمزوری، کمزوری بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن نقاہت زیادہ مناسب لفظ ہے۔ اگلا لفظ ہے وفات۔ وفات کا جو متضاد ہے وہ ہے حیات یا زندگی۔ سوال نمبر 9، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ کو پر کریں۔ تو خالی جگہ کو پر کرتے ہیں۔ الف سوال، اس کا جو جز الف ہے وہ لکھا ہے 8 برس کی عمر میں ڈیش کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ تو اس ڈیش میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ باپ۔ 8 برس کی عمر میں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ جز بے، انسانیت کی خدمت کا جذبہ زمانہ ڈیش ہی سے ان میں موجود تھا۔ تو اس ڈیش میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ طالب علمی۔ انسانیت کی خدمت کا جذبہ زمانہ طالب علمی سے ہی سے ان میں موجود تھا۔ جز جیم ہے مہاجرین کے لیے ان کی خدمات ڈیش سے لکھنے کے لائق ہیں۔ کس سے لکھنے کے لائق ہیں؟ آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ تو یہاں آپ ڈیش میں آب زر لکھ دیجیے۔ اگلا فقرہ ہے قوم نے انہیں ڈیش کا لقب دیا۔ اس ڈیش میں آپ نے کیا لکھا ہے؟ مادر ملت۔ قوم نے انہیں مادر ملت کا لقب دیا۔ اگلا سوال جز ہے قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ ڈیش سے کنارہ کش ہو گئیں۔ اس ڈیش میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ سیاست۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ سیاست سے کنارہ کش ہو گئیں۔ اگلا جز ہے انہوں نے ڈیش کے دوران قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی۔ اس ڈیش میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ بیماری۔ انہوں نے بیماری کے دوران قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی۔ سوال نمبر 10 ہے کہ اپنے الفاظ میں محترمہ فاطمہ جناح پر ایک پیراگراف لکھیں۔ تو پیراگراف میں نے لکھ دیا ہے، آپ ممکن ہے اس سے بھی اچھا لکھ سکیں، لیکن بہرحال یہ جو میں نے لکھا ہے اس کو آپ سن لیجیے۔ محترمہ فاطمہ جناح ایک انتہائی محنتی، قابل اور مسلمانوں کی نہایت خیر خواہ شخصیت تھی۔ اگرچہ انہوں نے ڈینٹل سرجری کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور کچھ عرصے کے لیے اپنا کلینک بھی کھولا، لیکن چونکہ ان کے بھائی کو خدمت قوم کے لیے ان کی ضرورت تھی، اس لیے وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے بھائی کے شانہ بشانہ قوم کی خدمت میں مصروف ہو گئیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے مسلم لیگ شعبہ خواتین کی باغ ڈور سنبھالی اور مسلمان خواتین کو سیاسی طور پر بیدار اور متحد کیا، اور ساری زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی۔ قیام پاکستان کے بعد بھی وہ سرکاری کاموں میں اپنے بھائی کا ہاتھ بٹاتی رہیں۔ بھائی کے انتقال کے بعد انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی، لیکن قوم کی فلاح کے دوسرے کاموں میں مصروف رہیں۔ 9 جولائی 1967 کو 9 جولائی 1967 کو کراچی میں وفات پائی اور مزار قائد کے احاطے میں مدفون ہوئی۔ سوال نمبر 11 ہے تحریک پاکستان میں خواتین کے کردار کے موضوع پر ایک مضمون لکھیں۔ تو چونکہ وہ مضمون بہت بڑا ہے اور اس کے لیے وہ ویڈیو میں اتنی گنجائش نہیں ہے، تو میں نے وہ لکھ دیا ہے، میں آپ کو نوٹس میں بعد میں بھیج دوں گا۔ اور اگر آپ خود لکھ سکیں تو آپ خود بھی لکھ کے اپنے ٹیچر کو، اپنے پروفیسر کو دکھا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 12، درج ذیل بیانات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ الف،
ڈینٹل سرجن بن کر انہوں نے کراچی میں کلینک کھول لیا، یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے۔ انہوں نے بمبئی میں کھولا تھا، لہٰذا اس کے آپ غلط کو ٹک کر دیجیے۔ بے، انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا، یہ بالکل صحیح ہے، بالکل درست ہے، تو درست کو آپ ٹک کر دیجیے۔ جیم، وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے سے منع کرتی تھیں، یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے۔ انہوں نے کبھی منع نہیں کیا، بلکہ کوشش کرتی تھیں کہ خواتین عملی سیاست میں حصہ لیں۔ انہوں نے دال جو ہے، انہوں نے افواہ کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات انجام دیں، بالکل درست، تو آپ درست کو ٹک کر دیجیے۔ اگلا جز ہے، محترمہ فاطمہ جناح نے 1957 میں وفات پائی، یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے، تو آپ غلط کو ٹک کر دیجیے۔ اس کے بعد سادہ اور مرکب جملے کی تھوڑی سی وضاحت کی گئی ہے اس میں، کہ مندرجہ ذیل دو جملے دیکھیں۔ الف جملہ کیا ہے؟ میں نے پانی پیا۔ بے کیا ہے؟ وہ اسکول نہیں آیا کیونکہ وہ بیمار ہے۔ اب اس میں انہوں نے جو اس کی مرکب اور سادہ جملوں کی جو تعریف کی ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں، بالکل مناسب، بالکل صحیح تعریف ہے۔ جملہ الف میں ایک بات یعنی یا خبر بیان کی گئی ہے، جبکہ جملہ بے میں دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو جس جملے میں ایک بات یعنی سادہ سے کی بات کی جائے، خبر بیان کی جائے، اسے سادہ یا مفرد جملہ کہتے ہیں۔ جب دو یا دو سے زیادہ جملے مل کر کسی مفہوم یا خیال کو ادا کریں تو وہ جملہ مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ مرکب جملے کو سادہ مفرد بنانے کے لیے حروف کو ختم کیا جاتا ہے اور جملے کی دو باتوں کو ایک بنایا جاتا ہے۔ جیسے مرکب جملہ کیا ہے؟ نمبر 1، میں چاہتا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سادہ جملہ کیا ہے؟ میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پہلا جملہ جو ہے مرکب جملہ، اس میں لکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم کامیاب ہو جائے، بات وہی ہے۔ دوسرے جملے بھی، سادہ جملے میں بھی یہی بات کہی گئی ہے، لیکن اس میں انہوں نے یعنی میں چاہتا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ، تو یہ ہو گیا مرکب، اور میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، یہ ہو گیا سادہ۔ اس طرح دوسرا جملہ ہے مرکب جملہ، وہ یہاں آیا اور چلا گیا، یہ دو باتیں ہو گئی نا، آیا اور چلا گیا، تو دو باتیں ملا دی، اس لیے یہ مرکب ہو گیا۔ اور سادہ جملہ یہاں کیا بن سکتا تھا؟ سادہ جملہ اس کا ہو سکتا ہے وہ یہاں آ کر چلا گیا۔ تو اس طرح مرکب اور سادہ جملے کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ تو جناب آج کا سبق یہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اگر یہ جو تحریک پاکستان میں خواتین کے کردار پر ایک بڑا اچھا مضمون ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سائرہ فاروق نے بہت عمدہ مضمون لکھا ہے، تو وہ اگر مجھے بعد میں وقت ملا تو کسی وقت میں پھر آپ کو انشاءاللہ پڑھ کے سنا دوں گا، یا نوٹس میں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو نوٹ میں بھجوا دوں گا۔ بہت اچھا مضمون ہے، پڑھنے کے لائق ہے۔ تو آج کے سبق یہاں ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز اور سارے اسباق بوقت مل سکیں، اور اپنے دیگر ساتھیوں سے بھی اس کے بارے میں ذکر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے زیادہ فائدہ اور استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔